بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی اسلامیات، ہم اس سے پہلے روزے کی اقسام کل ہم نے پڑھی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح یاد کی ہوں گی۔ تو بیٹا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سال میں وہ کون کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ جی شاباش بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کون کون سے وہ 5 دن ہیں؟ 2 عیدین کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 3 دن ایام تشریق کے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یعنی بڑی جو عید ہے بقرہ عید، اس کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو بیٹا آپ نے عملی کتاب کے اندر بھی کام کیا ہوگا۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 24 پہ آپ نے کام کرنا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح یہ بھی کام کر لیا ہوگا۔ آپ نے یہ کام کرنا تھا کہ صحیح غلط کی نشاندہی کرنی تھی، اور اگر غلط ہے تو اس کے بعد صحیح جو ہے اس کو آپ نے لکھنا تھا۔ تو آپ اس طرح سے یہ کام کر چکے ہوں گے۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد۔ 3 باتیں ہیں: روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد۔ روزے کی اہمیت کے بارے میں آپ پہلے آیت پڑھ چکے ہیں۔ روزے کی فرضیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے روزے کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے اور روزے کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیسے کہ روزہ امت محمدیہ سے قبل تمام امتوں پر فرض تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن ان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ جیسے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے پورا سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، ایسے نہیں تھا۔ بعض امتوں پر یہ تھا کہ سارا سال روزہ رکھنا تھا، بعض امتوں کے لیے ایسا تھا کہ 1 دن روزہ رکھنا ہے، 1 دن نہیں رکھنا، بعض کے لیے ایسا تھا کہ 2 دن روزہ رکھنا ہے اور 1 دن روزہ نہیں رکھنا۔ تو یہ ترتیب تھی۔ تو روزے کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی اہمیت پر آپ آیت دیکھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اسی طرح جیسے آیت قرآنی سے روزے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، تو احادیث نبویہ سے بھی روزے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ بہت ساری احادیثیں ہیں، تو 2 حدیثیں آج کے اس عنوان میں آپ پڑھیں گے، اور آخر میں آپ روزے کے فوائد پڑھیں گے۔ تو ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد۔ روزے کی اہمیت، روزہ کی اہمیت۔ روزہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ جس طرح مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک یہ حکم چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام خود روزہ رکھتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے کی فضیلت۔ روزہ رکھنے کی اہمیت، روزہ رکھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنت بابا یقال لہ ریان۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، اسے الریان، اسے ریان کہا جاتا ہے، یعنی یہ دروازے کا نام ہے۔
یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، اس دروازے سے داخل ہوں گے قیامت والے دن روزے دار. لا يدخل منہ احد غیرہم، یعنی روزے داروں کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. یقال این الصائمون، آواز لگائی جائے گی کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے. بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا. بس جب وہ داخل ہو چکیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا. حدیث نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمہ، جس نے رمضان کا روزہ پختہ یقین، ایمان پختہ یقین، یعنی روزے کو اللہ کا حکم سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ کا حکم ہے، ایک یہ نیت ایمان کا مطلب، و احتساباً اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ دو فضیلتیں آپ نے روزے کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے پڑھی ہیں. اس کے بعد روزہ کے فوائد. روزہ رکھنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. جب سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پھر سے استعمال کرتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. غریبوں پر رحم اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انسان خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر غریبوں پر رحم کا جذبہ اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے کہ انسان صبر کرتا ہے جیسے روزے کی حالت میں، اور بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پر جو ہے وہ قابو پاتا ہے. تو یہ اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں. 5ویں نمبر پر روزہ رکھنے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق ہوتی ہے. یعنی جب اللہ کے حکم سے انسان جائز اور حلال چیزوں سے جب رک جاتا ہے تو حرام اور ناپاک چیزیں یا جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے کھانا پینا یہ حلال ہے، لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو یہ حلال کام بھی انسان نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے رک جاتا ہے. نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آج کا یہ ہمارا عنوان مکمل ہوا. آج کا کام جو بیٹا ہے آپ کا، یہ آپ دیکھیں عملی کتاب صفحہ نمبر 24 پر. سوال نمبر 1 ہے، روزہ کی تعریف بیان کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات پر ایک مضمون کاپی میں تحریر کریں اور روزے کی فرضیت پر قرآن و حدیث سے ایک دلیل بھی پیش کریں. بیٹا یہ کام آج کا آپ نے نوٹ بک پر کرنا ہے. میں کام کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کیا کرنا ہے دوبارہ دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے روزہ کی تعریف کرنی ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت جو آج آپ نے پڑھی ہے، اہمیت روزے کی، یہی اہمیت ہے اور یہی روزے کی فرضیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اور اسی طرح اس کی فضیلت، 2 حدیثیں آپ نے فضیلت میں پڑھی ہیں. پھر روزے کے فوائد اور ثمرات یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت پر قرآن و حدیث سے ایک دلیل بھی پیش کریں. فرضیت پر جو آپ دلیل پیش کریں گے وہی اہمیت کی بھی دلیل ہے، تو آپ ایک ہی مرتبہ اس آیت کو لکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ روزے کی فرضیت پر حدیث آپ پیش کر دیں گے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، بنی الاسلام علی 5 والی. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے.
اب نوٹ بک کی طرف آتے ہیں. آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں تو بیٹا نوٹ بک جب آپ نے لینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے نوٹ بک کے اوپر لائنیں لگانی ہیں. لائن لگانے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے نوٹ بک ہے. بیٹا آپ نے یہ نوٹ بک پر لائنیں لگانے کا طریقہ آپ نے اردو کے اندر بھی سیکھا ہے. اسی طرح اس کی بھی لائنیں آپ نے لگانی ہیں. دائیں طرف آپ نے 1 انچ کا دوہرا حاشیہ لگانا ہے اور بائیں طرف آدھی انچ کا آپ نے اکیرا حاشیہ لگانا ہے. پھر صفحے کے دائیں طرف آپ نے ہجری تاریخ لکھنی ہے. جیسے آپ کو سامنے تاریخ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے 19/10/1441. درمیان میں صفحے کا نمبر لگانا ہے اور بائیں طرف آپ نے عیسوی تاریخ لگانی ہے. جیسے تاریخ لکھی ہوئی ہے 10/6/2020. یہ کل کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے. پھر آپ نے اسی طرح جہاں ہیڈنگ دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے بلو مارکر استعمال کرنا ہے اور باقی کام آپ نے انک پین سے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے نیلی روشنائی کا استعمال کرنا ہے. جب آپ کام کر لیں گے تو ایک لانگ کویشچن ہے آپ کا. اس کا یہ آپ کا 2 صفحے پہ آ جاتا ہے, 2.5 پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کام کرنے کے بعد آپ نے شروع والے صفحے پر آنا ہے. آپ دیکھیں یہ فہرست انڈیکس لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ہے نمبر شمار. یہاں آپ نے نمبر دینا ہے 1. پھر یہاں آپ نے تاریخ لکھنی ہے. آج کا کام کر رہے ہیں تو 11/6/2020. پھر آپ نے یہاں موضوع مشق نمبر یا باب نمبر آپ نے لکھنا ہے. تو موضوع جو ہے وہ آپ لکھیں گے یہاں روزہ کی اہمیت, فضیلت اور فوائد. یہ آپ لکھ دیں گے. پھر آپ لکھیں گے صفحہ نمبر 1 سے 2 یا 1 سے 3. پہلا صفحہ یہاں لکھیں گے, دوسرا صفحہ یہاں لکھیں گے اور یہاں آپ نے اپنے والدین سے دستخط کروانے ہیں. تو یہ کام کرنے کا بیٹا طریقہ ہوگا. اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھ لیں اپنی نوٹ بک کی, اپنی عملی کتاب کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر آپ نے پلاسٹک کور کر لینا ہے. مجھے امید ہے آپ نے سارے کام سمجھ لیے ہوں گے. کل انشاءاللہ یہ کام آپ کا دیکھا جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.